إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله اور اگر وہ مائل ہوں للسلم صلح کے لیے فجنح لها تو آپ بھی صلح کر لیں ان کے لیے۔ جنگ کے اصول بیان ہو رہے تھے، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تیاری کرو، جنگ کی ساز و سامان تیار رکھو۔ اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے، یہ بھی اصول ہے جنگ کا، کہ اگر دشمن صلح کرنا چاہتا ہے تو آپ صلح کر لیں۔ اسلام نے لڑائی جھگڑے سے جس قدر اجتناب ہو سکتا ہے اجتناب سکھایا ہے۔ قتل و غارت یہ اسلام کا مقصد نہیں ہے۔ وہاں آخری سٹیج پر جا کر اسلام نے لڑنا سکھایا ہے کہ جب کافر مان ہی نہیں رہا۔ ایک ایسا کافر، آپ اگر پڑھیں گے نا سیرت، تو کیا ہے 13 سال تک مسلمانوں کو مارتے رہے، ظلم ہوتا رہا، بربریت ہوتی رہی، کسی کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے تو کسی کو تپتے ہوئے صحراؤں پہ پھینکا جا رہا ہے، کسی کو پانی میں غوطے دیے جا رہے ہیں، کئی مسلمانوں کو چیرا جا رہا ہے۔ حضرت سمیہ کو چیر دیا گیا، کسی کے جسم پر لوہے کی سلاخیں گرم کر کے اس کے جسم کو داغا جا رہا ہے۔ کس قدر ظلم نہیں ہوا، اور یہ ہوتا کس لیے تھا؟ تاکہ دین رکے۔ تو اسلام نے یہ کہا ہے کہ ایسا کافر جو خود بھی حق قبول نہیں کر رہا، حق کی طرف نہیں آتا، اللہ کا فرمان بردار نہیں بنتا، بلکہ دوسروں کو بھی روکتا ہے، دین کی تبلیغ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، اسلام کو پھیلانے میں وہ رکاوٹ ہے، جو مسلمان ہوتا ہے اس پر ظلم کرتا ہے، روکتا ہے ان کو، تو ایسے کافر کو روکو، قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، تیار کرو طاقت کہ یہ زمین اللہ کی ہے، اس پر اللہ کا حکم چلے گا، اللہ کا نظام اونچا ہوگا، اگر تم اس کے مقابلے میں آڑے آؤ گے تمہاری گردنیں اتار دی جائیں گی۔ اس لیے کہا ہے اگر پھر وہ کافر تمہاری قوت کو دیکھ لیں، طاقت کو دیکھ لیں، اور وہ اپنے ظلم سے باز آ جائیں اور تمہارے ساتھ وہ صلح کریں تو ان کے ساتھ صلح کر لو۔ اور صلح کیسی کرنی ہے کہ تم نے کافر، اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے، وہ تمہارے ماتحت رہیں گے، اللہ کے نظام کو مانیں گے، اس کے ماتحت نہیں مانتے، وہ اسلام قبول نہیں کرتے، نہ کریں، اپنے مذہب پر رہیں، لیکن ان سر جھکا کر رہیں گے، سر ان کا اونچا نہیں ہوگا، حکم ان کا نہیں مانا جائے گا، حکم وہ مسلمانوں کا، قانون مسلمانوں کا وہ فالو کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، آپ اللہ پر توکل کریں۔ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اگر آپ کو خطرہ ہو کہ یہ آج صلح کر لیں گے، کل کو پھر یہ اپنے معاہدے سے پھر جائیں گے اور قوت طاقت تیار کر کے تمہارے خلاف جنگ کریں گے، تو اس بات کی آپ فکر نہ کریں، اللہ پر توکل کریں۔ جس رب نے میدان بدر میں ان کو جو ہے شکست دی ہے، وہ آگے بھی تمہارا مددگار ہے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خَيَانَتَكَ، اور اگر آپ ارادہ کریں، أَن يَخْدَعُوكَ، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ وہ دھوکہ دیں گے آپ کو، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، آپ کا رب آپ کو کافی ہے۔ کیونکہ اگر پیچھے وہ صلح والی بات ہے نا، کہ آپ کو یہ خطرہ ہو کہ صلح کرنے کے بعد یہ دھوکہ دیں گے، معاہدہ توڑ دیں گے اور دوسرے کافروں کے ساتھ مل کر پھر تمہارے خلاف لڑیں گے، تو آپ حسبک اللہ، آپ کو اللہ کافی ہے۔ آپ ان خطرات کو نہ دیکھیں، اللہ نے جو تعلیمات دی ہیں اس پر چلیں، اس کے مطابق عمل کریں، آپ کا رب آپ کو کافی ہے، اللہ پر بھروسہ کریں۔ هو الذی، وہ رب، وہ ذات، ایدک بنصری، جس نے مدد کی آپ کی اپنی خاص مدد کے ساتھ، جس نے بدر میں مدد دکھا دی آپ کو، اسی پر بھروسہ کریں۔ وبالمؤمنین، اور مومنوں کو بھی اللہ کافی ہے۔ آپ کو حسبک اللہ، آپ کو آپ کا رب کافی ہے، بالمؤمنین، اور مومنوں کو بھی اللہ کافی ہے، اور آپ کے ساتھ جو مومن ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ مل کر اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ جی، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اس نے الفت ڈال دی، بین قلوبہم، تمہارے دلوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے کیسی محبت ڈالی۔ اللہ فرماتے الف بین قلوبہم، یہ جو مومن ہے نا، جن مومنوں کے ساتھ اللہ نے آپ کی مدد کی ہے، ان مومنوں کے دلوں میں الف، الفت ڈال دی، الفی لگا دی، الفیاں لگا کے دل جوڑ دیے، آپس میں ایک دیوار کی مانند ہیں، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ایسے مومن جو اپنوں کی خاطر جانیں نچھاور کرنے والے۔ آج ہم دیکھیں، ہم بھی مومن ایسے ہیں کیا؟ ہمارے اندر بھی وہ جذبہ ہے جو مومنوں کے اندر تھا؟ صحابہ کرام کیسے تھے؟ کیسی الفت تھی، ایک دوسرے کی خاطر کتنے محبت تھی۔ اور وہ یہ تھے کون؟ اللہ فرماتے میں نے الفت ڈالی ہے، یہ تھے کون؟ ایک دوسرے کی خون کے پیاسے،
ایک دوسرے کی جان کے دشمن جو ایک دوسرے سے لڑتے تھے اور پانی پلانے پہ جھگڑ پڑتے. گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے گھوڑا آگے بڑھانے پر لڑائی ہوتی, جھگڑا ہوتا اور نسلوں تک وہ لڑائی جاتی. اب کیسے بن چکے ہیں, کیسی الفت ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر پڑے ہوئے ہیں کئی صحابہ کرام پیاسے, زخمی, پانی مانگ رہے ہیں, 6-7 زخمی پڑے ہیں, پانی کا پیالہ آتا ہے پہلے زخمی کے پاس, وہ کہتا ہے میری خیر ہے میرے ساتھی کو پلاؤ پہلے. پیالہ دوسرے کے پاس جاتا ہے, وہ کہتا ہے میری خیر ہے میرے دوست کو پلاؤ, میرے اس بھائی کو پہلے پانی پلاؤ, اس کی جان میری جان سے زیادہ قیمتی ہے. 6-7 بندوں تک پیالہ وہ جاتا ہے, مڑ کر پہلے زخمی کے پاس جب پیالہ آتا ہے تو اس کی روح پرواز ہو چکی ہوتی ہے. ایک دوسرے کے لیے جانیں نچھاور کرنے والے بن گئے. الف بین قلوبہم, اللہ فرماتے میں نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی ہے. اور وہ کیا کہتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت آ کر یہ کہتے تھے اللہ کے پیغمبر اب ہم جیسے اکٹھے ہیں کیا جنت میں بھی ایسے اکٹھے ہوں گے؟ الفت تھی نا, دل میں محبت تھی کہ جس طرح آج ہم اکٹھے ہیں نا, بھائی ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں, اس طرح جنت میں بھی اکٹھے ہوں. کیا ہم نے بھی ابھی اپنے ساتھیوں کے بارے میں کبھی سوچا, اپنے بہنوں بھائیوں کے بارے میں, ایک ساتھ پڑھنے والے پڑھانے والے اکٹھے کام کرنے والے, کیا ہم نے بھی آپس میں کبھی سوچا کہ کیا جنت میں ہم سب اکٹھے ہوں گے؟ اگر سوچا ہے تو پھر ہاں واقعتاً دلوں میں الفت ہے, ایک دوسرے کے لیے محبت ہے. اگر نہیں سوچا تو پھر ہمارے دلوں میں کچھ نہ کچھ ہے, اس کو ختم کریں. مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے نفرت نہیں ہونی چاہیے, بغض اور عداوت اور حسد, ان چیزوں سے مسلمان کا دل پاک ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, میں نے الفت ڈالی ہے. لو انفقت ما فی الارض جمیعا, اگر آپ خرچ کر دیتے جو کچھ زمین میں ہے, زمین بھر خزانہ آپ لوٹا دیتے ہیں ان پر, ما الفت بین قلوبہم, آپ ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے, کیونکہ ایسے سخت دل تھے, سنگ دل. میں نے بتایا نا ابھی کہ ایسے لڑائیاں اور جھگڑے خاندانی ہوتے تھے کہ نسلوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا ہمارے باپ دادا نے لڑائی شروع کس لیے کی تھی, بس وہ لڑ رہے ہیں, یہ دشمن ہے. ایسے ان کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے ان کے دل جوڑ دیے. اللہ سے ہم دعا بھی کیا کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم الف بین قلوبنا, ہم بھی یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے بھائیوں کے دل جوڑ دے, بہنوں کے دل جوڑ دے, ہمارے رشتہ داروں میں آپس میں الفت اور محبت ڈال دے, اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سارے مسلمانوں کے دل جوڑ دے. کہ ایک مسلمان اگر فلسطین میں رہتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے, تو پاکستان اس کو اگر کوئی تکلیف ہے, کوئی پریشانی ہے, دشمن اس پر ظلم کرتا ہے, تو پاکستان میں رہنے والے مسلمان کے دل میں بھی تکلیف ہونی چاہیے. کشمیر کے مسلمان پر ظلم ہوتا ہے تو پاکستان میں رہنے والے مسلمان کے دل میں درد ہونا چاہیے, ایک دل کی طرح, ایک دیوار کی طرح ہوں. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا علی عدوک وعدونا, یہ دعا آپ کیا کرتے تھے, ہم بھی یاد کریں اور اس کو پڑھا کریں. ولیکن اللہ الف بینہم, لیکن اللہ نے الفت ڈال دی ہے ان کے درمیان. انہ عزیز حکیم, بے شک وہ غالب ہے اس بات پر, وہ جس کے دل میں جس کی محبت چاہے ڈال دے. تو ہم یہ دعا کریں اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے, تو اپنوں کی محبت, اپنی محبت ڈال دے, اور اپنوں کی محبت ڈال دے, دینداروں کی محبت, ایمان کی محبت, اسلام کی محبت, قرآن کی محبت, قرآن پڑھنے والوں کی محبت, قرآن پڑھانے والوں کی محبت. اللہ ان کی محبت ہمارے دل میں ڈال. اور حرام محبتیں ہیں, کئی لوگ, کئی نوجوان غلط عورتوں کی محبت ڈالی ہوئی ہے دل میں, کنجریوں کی, فلمی ایکٹروں کی, گند جن لوگوں کی محبت دل میں ڈالیں گے نا, قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المرء مع من احبہ, جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا. تو دیکھیں دل میں کس کی محبت ہے, اللہ کی محبت ہے, قرآن کی محبت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, صحابہ کرام کی محبت ہے, یا دنیا داروں کی محبت ہے؟ کس کی محبت ہے؟ دین داروں سے محبت کریں, قرآن والوں سے, اللہ والوں سے, اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں سے, تو وہ اللہ کے ساتھ لے جائیں گے, اللہ کا قرب ملے گا. اللہ کے قرآن سے محبت کریں, روزانہ آپ پڑھتے ہیں, وقت نکال کر پڑھا کریں, دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں. یا ایھا النبی حسبک اللہ, اے نبی, اور دوبارہ کہا گیا ہے, پیچھے بھی تھا, آپ کو آپ کا رب کافی ہے. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور انہیں بھی جو آپ کی پیروی کرتے ہیں مومنین, مومنوں کو بھی اللہ کافی ہے, آپ کو بھی آپ کا رب کافی ہے. تو ہمیں بھی یہی, اور آگے ہم پڑھیں گے, بلکہ پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبی کے صحابہ نے میدان احد میں, یہ صورت اس میں غزوہ بدر کا واقعہ, اور وہ بعد والی یہ ہے پہلے, لیکن اترنے کے اعتبار سے وہ بعد میں ہے. تو وہاں پر تمام مومنین نے جنگ احزاب کے موقع پر جب منافقین نے کہا تھا کہ کدھر جا رہے ہو, تمہیں تو مار دیں گے سارے, انہوں نے کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے.
تو یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ آگے اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں. آپ ان اسباق کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.